بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، جو بہت مہربان ہے۔ بسم اللہ یہ کسی نہ کسی فعل کے متعلق ہے، اور چونکہ یہاں پر پڑھنے والا فعل ہے تو عربی کے اندر پڑھنے کے لیے اقرأ کا لفظ بولتے ہیں۔ تو اقرأ بسم اللہ، میں پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اور با استعانت کی ہے، مطلب مدد طلب کرنا۔ تو اب ترجمہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد لیتے ہوئے میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ یہ کسی نہ کسی فعل کے متعلق ہوتا ہے، اور چونکہ یہاں پڑھنے والا فعل ہے اسی وجہ سے اقرأ فعل کے متعلق ہوگا، یعنی اقرأ بسم اللہ، میں پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ تو بسم اللہ، اللہ کہتے ہیں اس ذات کو جو واجب الوجود ہے، یعنی جس کا وجود ضروری ہے اور جس میں تمام کمال کی صفات پائی جاتی ہیں۔ اللہ علم ہے، اللہ نام ہے اس ذات کا جس کا وجود ضروری ہے اور اس میں تمام کمال والی صفات پائی جاتی ہیں۔ الرحمن الرحیم دونوں رحمت سے ماخوذ ہیں، لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، جس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور غیر مسلمز کے لیے بھی ہے، جبکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف اہل اسلام کے لیے ہوگی۔ تو چونکہ یہاں دنیا کے اندر رحمت سب کے لیے ہے، تو الرحمن کا تعلق بھی دنیا سے ہے، تو اس کا معنی کرتے ہیں سب پر مہربان، یعنی کفار پر بھی اور مسلمانوں پر بھی۔ اور الرحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، تو اس کا معنی کرتے ہیں بہت زیادہ مہربان، یعنی جس پر بھی اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے آخرت میں، یعنی صرف مسلمانوں پر، وہ بہت زیادہ مہربانی ہوگی اور بہت زیادہ رحمت ہوگی۔ الرحمن الرحیم دونوں رحمت سے ماخوذ ہیں، اور لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلمز کے لیے بھی ہے، اور آخرت میں جو رحمت ہوگی وہ صرف اہل اسلام کے لیے ہوگی۔ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق آخرت سے۔ چونکہ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے اور دنیا میں رحمت سب کے لیے عام ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں سب پر مہربان، اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے اور آخرت میں رحمت صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی، تو اس لیے اس کا معنی کرتے ہیں بہت زیادہ مہربان۔ الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب جو رب ہے، پالنے والا ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ حمد کا معنی ہوتا ہے کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے اس کی تعریف کرنا، یعنی اس نے یہ خوبی اپنے اندر اپنے اختیار سے پیدا کی ہے اور آپ زبان سے اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو حمد کہتے ہیں۔ تو حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے اس کی تعریف کرنا۔ لفظ اللہ کی وضاحت پہلے ہو گئی۔ رب کا معنی ہے تربیت کرنے والا، اور مراد ہے کسی چیز کو کمال تک پہنچا دینا آہستہ آہستہ بالتدریج۔ رب تربیت سے ہے، اور تربیت کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو حد کمال تک پہنچا دینا آہستہ آہستہ، یعنی بالتدریج۔ عالمین عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جس کے ذریعے کوئی چیز پہچانی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا تمام چیزیں عالم ہیں، کیونکہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ عالمین جمع ہے عالم کی، عالم کا معنی ہے جس سے کوئی شے پہچانی جائے۔ اللہ کے ماں سوا تمام چیزیں عالم ہیں، کیونکہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو الحمد للہ رب العالمین کا ترجمہ ہوا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے، اس کی وضاحت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گزر چکی ہے۔ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے بھی مالک ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح قیامت کے دن کے مالک ہیں، دنیا کے دنوں کے بھی تو مالک ہیں، تو خاص طور پر قیامت کے دن کی کا جو تذکرہ ہے وہ کیوں ہے؟ سوال ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں، اسی طرح دنیا کے دنوں کے بھی مالک ہیں، تو خاص طور پر یوم الدین قیامت کے دن کا ذکر کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ملکیت ظاہری بھی ہوگی اور حقیقتاً بھی ہوگی، بخلاف دنیا کے کہ دنیا میں بظاہر اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو کچھ چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔
جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن میں ملکیت اللہ تعالیٰ کی ظاہری طور پر بھی ہوگی اور حقیقی طور پر بھی ہوگی، جبکہ دنیا کے اندر ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کچھ چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے روز جزا کو، قیامت کے دن کو خاص طور پر یہاں پر ذکر فرمایا۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو لوگ ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہیں وہ ظاہری اسباب کے لحاظ سے ہے، حقیقت کے لحاظ سے نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں لوگوں کو اور اسباب کو بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وإیاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ہی ہوتی ہے، اور دنیا میں جو بظاہر لوگ ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں وہ ظاہری اسباب کے لحاظ سے ہے۔ اسباب کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مدد چاہنے والوں، مدد کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو حقیقتاً چونکہ مددگار اللہ تعالیٰ ہیں، اسی وجہ سے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ سیدھے راستے سے مراد ہے اسلام اور دین کا راستہ۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہیں۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ وہ کہ جو گمراہ ہوئے۔ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، اور جن لوگوں پر انعام کیا گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت کے اندر بیان بھی فرما دیا کہ وہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، یعنی ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جو اسلام نہیں لائے، ان کا راستے سے ہمیں، ان کے راستے سے ہمیں بچا۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ان کا راستہ وہ انعام یافتہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، جیسا کہ اس کا تذکرہ دوسری آیت میں موجود ہے۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا کہ جو اسلام نہیں لائے، جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہیں۔